ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، جسم دیا ہے، اس میں آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، یہ سب کے سب قیمتی ہیں، انمول ہیں، یعنی ان کا کوئی مول نہیں ہے، بے انمول ہیں، یہ بیش بہا قیمت جتنی ہم لگا سکتے ہیں ان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ان میں ایک چیز، دماغ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر انسان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، انسان کے ہاتھ ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، انسان کی سونگھنے کی حس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا دماغ اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف اگر انسان کے پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ کان ہے، نہ ٹانگیں ہیں، اور اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، صرف اس کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی قوت دی ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، یعنی اس انسان سے اس کی قیمت زیادہ ہے جس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا ہے، جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دماغ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، باقی اعضاء بھی انمول ہیں لیکن دماغ کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اور دماغ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان مستقبل کے فیصلے کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان سوچتا ہے، اس کے ساتھ انسان اپنی ترقی کے فیصلے کرتا ہے اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ باقی اعضاء اس کے مددگار ہیں، یہ ان سب کا لیڈر ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی کا دماغ پر کنٹرول نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں، وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ پاؤں ادھر رکھتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے۔ تو انسانی دماغ کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور اسی کے ساتھ انسان سوچتا ہے اور سوچنے کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو آج ہم اس بات کریں گے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ کس چیزوں سے تیز ہوتا ہے، کن چیزوں سے انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، انسانی دماغ کی صلاحیت جو ہے وہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے، وہ کون کون سی چیزیں۔ نمبر 1، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور اچھی چیزوں کا مشاہدہ کرنا۔ ان چیزوں کے ساتھ انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے، اسے یاد کرنے سے اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دماغ ترقی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اچھی کتابیں، جتنی بھی اور اچھی کتابیں، سیرت کی کتابیں ہیں اور بڑے لوگوں کی بایوگرافی ہیں، یعنی ان کی زندگی کے لکھی گئی کتابیں ہیں، یہ کتابیں پڑھنے سے انسان کا جو دماغ ہے وہ ترقی کرتا ہے اور اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح اچھے دوستوں کے ساتھ، عقل مند لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دماغ ترقی کرتا ہے اور اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اس کی سوچ بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح اچھی چیزیں دیکھنے سے، اچھی چیزوں کا مشاہدہ کرنے سے، اس میں اچھی چیزیں دیکھنے کے اندر ہری اور سبز چیزیں دیکھنے کا مشاہدہ بھی شامل ہے، پھولدار پودوں کو دیکھنا، پھلدار پودوں کو دیکھنا، سبز کھیتیوں کو دیکھنا، لہلہاتے کھیت دیکھنا، درخت دیکھنا، اور اسی طرح قدرت کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا، اور انسانی خوبصورت مناظر کو دیکھنے سے انسان کا جو دماغ ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ دوسری چیز، تخلیقی کام کرنے سے، کریٹیو کام کرنے سے انسان کا دماغ ترقی کرتا ہے۔ اس کے اندر کریٹیو کاموں کے اندر انسان کے ہاتھوں سے جو پینٹنگ نکلتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے کوئی بھی چیز سوچتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نقشہ ہے، اس کی وہ بھی کریٹیو کام ہے اور اس سے بھی انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سلائی کرتے ہیں، سلائی میں مختلف ڈیزائن بنانا، یہ بھی کریٹیو کام ہے۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں کو سیٹ کرنا اور ان کو سیٹ کر کے لگانا، یہ بھی کریٹیو کام ہے۔ اسی طرح سے کوئی کتاب لکھنا، کوئی نئی کتاب لکھنا، کوئی نیا آئیڈیا دینا، یہ بھی کریٹیو کام ہے۔ تو تخلیقی کام کرنے سے انسان کا جو دماغ ہے وہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب نیند پوری کرتا ہے، یعنی دماغ کو آرام دیتا ہے، دماغ کو کچھ دیر کے لیے کم از کم
7.5 گھنٹوں کے لیے انسان دماغ کو اگر فریش کر دیتا ہے، نیند اور آرام دیتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور اگر انسان نہ سوئے ناظرین، اگر انسان جو ہے وہ اپنا آرام پورا نہ کرے تو اس کے دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی نیند پوری کرنا لازمی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان اپنے دماغ کو تر رکھے۔ تر رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اندر سے اپنے دماغ کو تر رکھے، مثلا تر چیزیں کھائے، دیسی گھی کا استعمال، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال، پانی کا زیادہ استعمال کرے، کھانا کھانے کے ساتھ جو پانی ہے اس کے علاوہ انسان پانی پیے تو انسان کا دماغ تر رہے گا۔ اور اسی طرح انسان وہ باہر سے بھی مثلا سر کے اندر تیل کی مالش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو تیل لگایا کرتے تھے، تو تیل کی مالش کرنے سے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ تر رہتا ہے اور اس کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح ایسی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا جن کے اندر دماغ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر طلباء میتھ کے سوال کرنا ان کے لیے، یعنی ریاضی کے سوال کرنے میں، اور اسی طرح کوئی جو دین کے طلباء ہیں، علماء دین ہیں، ان کا قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا، فقہ کی کتابوں کے اندر غور و فکر کرنا، یعنی یہ غور و فکر کرنے سے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور اگر غور و فکر نہ کرے، یعنی دماغ کا کام ہی غور و فکر کرنا ہے، اور اگر دماغ کے ساتھ غور و فکر کا کام نہ لے تو انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے باقی اعضاء ہیں، انسان چارپائی پہ لیٹا رہے، 1 سال تک لیٹا رہے تو اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، اس کے بازو کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جس عضو سے آپ کام نہیں لیں گے تو وہ عضو کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ انسانی اعضاء کی یہ صلاحیت اور انفرادیت ہے کہ ان سے انسان جتنا زیادہ کام لیتا ہے ان کی ویلیو بڑھتی ہے، ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، آپ موبائل لیں، آپ موٹر سائیکل لیں، تو اس کی جو قیمت ہے وہ چند دنوں کے بعد کم ہو جاتی ہے، یعنی استعمال سے ان کی قیمت کم ہوتی ہے، اور انسانی اعضاء کی قیمت استعمال سے بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر اپنے دماغ کا دباؤ نہ لے، یعنی ٹینشن نہ لے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ذمہ داری قبول کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس کی ٹینشن لینا، دباؤ کا شکار ہو جانا اور ڈپریشن کا شکار ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ ذمہ داری قبول کریں، ذمہ داری کو نبھائیں، لیکن اس کی ٹینشن اپنے اوپر سوار نہ کریں، اس کا دباؤ اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ اور اسی طرح غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنے سے بھی انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر قوت فیصلہ بڑھتی ہے۔ اگر غصے کے وقت انسان جو ہے وہ غصے میں پھنکارنا شروع کر دے اور بہت زیادہ غصہ اس کو آئے تو اس سے انسان کے قوت فیصلہ، اور قوت فیصلہ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے، تو دماغ اس کا جو ہے وہ دباؤ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر غصہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی دماغ کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح میٹھا کھانے سے، یعنی میٹھی چیزیں کھانے سے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، غور و فکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے غور و فکر انسان حاصل کرے، مشاہدہ کرے اور تجربہ کرے کسی چیز کے بارے میں، تو اس سے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان سب چیزوں جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے تاکہ ہمارا دماغ ترقی کرے، اور جب ہمارا دماغ ترقی کرے، ہمارا دماغ جو ہے وہ بڑھے، اس کے اندر صلاحیت بڑھے، تو ہم اچھے چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں، دوسروں کو دماغی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے دماغ کو ہم جب استعمال کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کئی راستے انسان کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک، حدیث پاک، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔